آپ نے سنا ہوگا کہ دینی مدارس کو حکومتی تحویل میں لینے کی بہت کوشش ہو رہی ہے بہت عرصے سے کہ ہمارے گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ جائیں دینی مدارس. اس کے لیے بہت عرصے سے کوششیں ہو رہی ہیں. علماء اس کوشش کو ہمیشہ مسترد کرتے رہے ہیں. ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس نے بھی بہت زور لگایا ہے. تو وفاق المدارس کی طرف سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نمائندہ بن کے گئے تھے حکومتی اہلکاروں کے پاس. تو حکومت کے بڑے بڑے اہلکار موجود تھے اس میں. ان حضرات نے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ مدارس حکومتی تحویل میں دے دیے جائیں, اس سے مدارس کو یہ فائدے ہوں گے. تو علماء کو اکثر خطرات ہوتے ہیں کہ حکومت نصاب ہی نہ چینج کر دے. نصاب میں گورنمنٹ آئے گی تو مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہوگی تو اس میں نواز شریف کے فضائل ایک باقاعدہ چیپٹر ہو جائے گا. پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو بھٹو کی شہادت پر قرآن و حدیث سے دلائل. اور اگر پی ٹی آئی کی ہوگی تو عمران خان کے یہودی نہ ہونے پر میں نہیں دعویٰ کرتا کوئی یہودی ایجنٹ, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی. تو حکومت نے یقین دلایا کہ نصاب میں قطعاً کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. نمبر 2, آپ کا عملہ بھی چینج نہیں ہوگا کہ حکومت سرکاری لوگوں کو گھسا دے, اس میں یہی عملہ رہے گا ایز اٹ از. سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. سرٹیفکیٹ کی ویلیو بڑھ جائے گی. گورنمنٹ کی طرف سے ایک منظور شدہ سرٹیفکیٹ ہوگا وہ جو طلبہ کو ملتا ہے نا عالم بننے کے بعد, اس کی ایک ویلیو ہوگی. ابھی مدارس کے بچے فارغ ہوتے ہیں تو کہیں جاب نہیں ملتی, کہیں بیچارے رولتے رہتے ہیں. تو ایک حکومت کی تحویل میں آنے سے ایک سرکاری ادارے ہو جائیں گے تو سبحان اللہ. تو میرا مقصد یہ کہانی سنانے سے یہ ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے بعد کون اس بات کی گارنٹی لیتا ہے, ایک دفعہ جب حکومت کی تحویل میں چلے گئے مدارس تو ان وعدوں پر عمل درآمد ہوگا, اس کی گارنٹی کون لیتا ہے؟ تو حکومتی اہلکار نے کہا ہم لیتے ہیں. کیا آپ کو ہماری زبان پر اعتماد نہیں ہے, ہمارے وعدوں پر گارنٹی پر اعتماد نہیں ہے؟ حضرت مفتی تقی صاحب نے فرمایا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نہیں یاری بات میرا خیال. انہوں نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا کہ کیا ہم زبان دے رہے ہیں, اتنے بڑے لوگ ہو کر ہم آپ کو زبان دے رہے ہیں, ہم گارنٹی دے رہے ہیں کہ کوئی چینجنگ نہیں ہوگی, تو آپ کو کیا ہم پر اعتماد نہیں, ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ یعنی گویا بزبان حال وہ یہ کہہ رہے تھے. تو مفتی تقی صاحب نے فرمایا بالکل بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اور انہوں نے فرمایا کہ آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ ہم آپ پر اعتماد کریں گے. تو کتنی حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو ورڈنگ ہے نا وہ بڑی نپی تلی ہوتی ہے اور بڑے لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں, بلا وجہ بیانات بھی نہیں دے رہے ہوتے وہ. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ مدارس آزادانہ چل رہے ہیں, یہ اسی طرح چلتے رہیں. حکومت کو اگر یہ اعتراض ہے کہ نصاب میں کوئی غلط چیز پڑھائی جا رہی ہے تو حکومت اس کو ہائی لائٹ کرے کہ یہ کتاب مدرسوں میں یہ غلط چیز پڑھائی جا رہی ہے, اس سے دہشت گردی فروغ ہو رہی ہے, یا یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے وہ بتائیں نا. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے ان کے یونیورسٹیاں اور اسکول تباہ ہو گئے, اس سے سائنٹسٹ پیدا نہیں ہو رہے, تو اسی طرح ہمارے مدارس کا بھی بیڑا غرق کر دیا جائے. تو یہ کسی صورت میں بھی ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ دینی مدارس مختلف شعبے میں یہاں کے علماء جائیں اور دوسرے علوم پر بھی دسترس حاصل کریں, تو یہ کام الحمدللہ بہت سے مدارس پہلے سے کر رہے ہیں کہ وہ دینی علوم کے ساتھ دنیاوی علوم بھی پڑھا رہے ہیں, جن میں جامعۃ الرشید بھی ہے اور بھی بہت سارے مدارس میں ہے. تو میں یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ سازش جو ہے نا, ممکن ہے حکومت کی نیت سازش کی نہ ہو, حکومت کی اچھی نیت ہو, ہم کسی کی نیتوں میں ڈاکہ نہیں ڈالتے, ہو سکتا ہے بری نیت ہو اچھی نیت ہو, لیکن یہ کسی قیمت پہ قابل قبول نہیں ہے. بیڑا غرق ہو جائے گا مدارس کا, بیڑا غرق ہو جائے گا. جب گورنمنٹ کی تحویل میں چلے گئے تو وہی ہوگا کہ وہ پھر دیکھ لو باہر کی دنیا میں جو یونیورسٹیاں حکومت کی تحویل میں گئی ہیں تو ان سے جو علم دین میں جو لوگ فارغ ہو کے نکل رہے ہیں ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو کبھی بھی اس پیشکش کو آپ نے ذہنی طور پر قبول نہیں کرنا. دینی مدارس آزاد تھے, آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے. رہا یہ مسئلہ کہ فرقواریت پھیل رہی ہے دینی مدارس سے, تو دینی مدارس سے نہیں پھیل رہی. وہ جو خود رو پودے ہوتے ہیں نا,
جن کا کوئی روحانی باپ نہیں ہوتا وہ خضرہ پودے یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں. تو گورنمنٹ اس قسم کی تقریروں پہ پابندی لگائے, اس قسم کی جو لٹریچر پھیلایا جا رہا ہے کوئی اصول اور ضابطہ ہونا چاہیے. تو یہ اس لیے ہے.